السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کے عربی کے اسباق کی ترتیب چل رہی ہوگی۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 119 ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے عربی کے جدید الفاظ جو پیچھے متن میں استعمال ہوئے تھے ان کو ہمیں ذکر کرنا ہے کہ عربی کے جدید الفاظ کون سے ہیں اور ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ تو آئیے ذرا آج کے سبق کی طرف۔ یہ دیکھیے الکلمات الجدیدہ، الکلمات الجدیدہ کا مطلب ہوتا ہے جدید کلمات، جدید کلمات۔ حالو کا معنی ہوتا ہے آپ کا حال، عالیتن کا معنی ہوتا ہے بلند، ما عدا کا مطلب ہوتا ہے اس کے سوا، الموضوعات کا مطلب ہوتا ہے موضوعات، اور الادب کا مطلب ہوتا ہے ادب، اور الامتحان کا مطلب ہوتا ہے امتحان۔ کلیات، کلیت ان کی جمع ہے، کالج کو کہا جاتا ہے۔ سہلتن کا معنی ہوتا ہے آسان۔ احاولو، حاول یحاول کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا۔ احاولو میں کوشش کروں گا۔ اگر آپ کو کسی بندے نے کچھ کام کا کہا ہے کہ وہ کام کر دیں اور آپ کہنا چاہتے ہیں میں کوشش کروں گا، تو اس کے لیے بولیں گے احاولو، احاولو کہ میں کوشش کروں گا۔ اس کے بعد ہے البلاغہ۔ بلاغت کا مطلب بلاغت ہوتا ہے، فصاحت اور بلاغت عام طور پر لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ حدد یحدد، حدد یحدد کا معنی ہوتا ہے تحدید کرنا، متعین کرنا، تحدید کرنا، متعین کرنا۔ حددت الوقت کہ میں نے اپنا وقت مقرر کر لیا۔ حددنی الوقت کہ اس نے میرے لیے وقت کو طے کر دیا یا وقت کو متعین کر دیا۔ یہ اعلن نہیں ہے بلکہ یہ اعلن ہے۔ یہ اعلن یعلن اعلانا، اعلن کا مطلب ہے اس نے اعلان کیا۔ اعلن اس نے اعلان کیا، اعلنت میں نے اعلان کیا، اعلن اس نے کیا، اعلنا ہم نے اعلان کیا۔ هل اعلنت کیا آپ نے اعلان کر دیا ہے۔ فسیرا کا مطلب ہے فسیرا، فا ویسے پس اور سیرا وان قریب دیکھے گا، فسیرا وان قریب دیکھے گا۔ درجات، درجات مختلف درجات کو کہا جاتا ہے اور اسی طرح نمبروں کو بھی درجات کہا جاتا ہے۔ تفسیر، تفسیر کو کہا جاتا ہے ذاکرتو، ذاکرتو۔ ذاکر یذاکر کا معنی میں نے پیچھے ذکر کر دیا تھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے آپس میں دہرائی کرنا یا تکرار کرنا۔ جب دو بندے آپس میں مل کر آپس میں دہرائی کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، تو اس کو ذاکر یذاکر کے انداز میں ہم ذکر کرتے ہیں۔ اور دارس یدارس بھی اسی طرح ہوتا ہے، اس کو تدریب اور مشق کہا جاتا ہے۔ الاعلانات کا مطلب ہے اعلان، اعلان ایک اور اس کی جمع آتی ہے الاعلانات۔ خط کا مطلب ہوتا ہے خط، اور تنوی، نوا ینوی اس کا مطلب ہوتا ہے نیت کرنا۔ تنوی کا مطلب ہوتا ہے تو نیت کرتا ہے۔ نویتو میں نے نیت کی، نوا اس نے نیت کی، ینوی وہ نیت کرتا ہے، اور تنوی تو نیت کرتا ہے یا نیت کر رہا ہے۔ لعل کا معنی ہوتا ہے شاید کے، لعلک مریض شاید کہ آپ بیمار ہیں۔ لعلک ناجح ہو سکتا ہے شاید کہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ لعلک راسب یہ دونوں اشفاق اور ترجیح یعنی ڈرانے کے لیے اور امید کے لیے دونوں معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے احتاجو، احتاجو، احتاج یحتاجو کا معنی ہوتا ہے محتاج ہونا، ضرورت پڑنا۔ احتاجو الی زیارتک مجھے آپ سے ملنے کی ضرورت ہے۔ احتاجو الی قلم احمر مجھے لال قلم کی ضرورت ہے۔ احتاجو الیک مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ احتاجو الی اللہ مجھے اللہ کی ضرورت ہے۔ تو کسی چیز کی بھی جب ہم نے ضرورت ظاہر کرنی ہوگی تو اس کے لیے ہم احتاج یحتاجو استعمال کریں گے۔ کفا یکفی سے ہے، یکفی کا مطلب ہوتا ہے کافی ہے۔ کسی نے آپ کو کہا حل ترید المزید کہ کیا آپ کو کچھ اور مزید چاہیے، تو وہ کہتا ہے یکفینی ھذا مجھے یہی کافی ہے۔ یکفی، کفا یکفی کا مطلب ہے کافی، یکفی یہ کافی ہے، یکفینی ھذا میرے لیے یہی کافی ہے۔ حل یکفی کا کیا آپ کو وہ کافی ہے۔ تو موعد کا مطلب ہوتا ہے وقت یا جگہ کا، وہ دن یا وہ وقت یا وہ جگہ۔ استراحہ، استراحہ یستریح استراحت کا مطلب ہوتا ہے آرام، آرام طلبی یا آرام کرنا۔ التوفیق معنی توفیق ہوتا ہے۔ بعض کا مطلب ہوتا ہے کچھ۔ الصرف ویسے اگر لغوی معنی کے حساب سے دیکھا جائے تو الصرف کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، الصرف ویسے، اور لیکن یہاں پر یہ بطور سبجیکٹ کے ہے کہ جو ہمارے ہاں عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں، دو پورشن ہوتے ہیں۔ ایک حصے کو صرف کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو نحو کہتے ہیں۔
صرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مختلف سیغے آتے ہیں، مختلف جو گردانیں آپ نے سنی ہوں گی کہ مختلف گردانیں ہوتی ہیں، ماضی، مضارع، امر، نہیں، اور پھر اس کے صرف کبیر اور صرف صغیر اور ابواب، یہ ساری کی ساری کہانی، اور یہ اصل میں کیا تھا، پھر یہ کیسے ہوا، محموز، مثال، اجوف، ناقص، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا تعلق صرف کے ساتھ ہے۔ اور صرف میں چونکہ ایک گردانوں کو پھیرنا ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک باب ہے جس کو ہم باب نصرہ کہتے ہیں۔ اب نون صاد را، اسی سے ہم نے ماضی بھی بنانا ہے، ماضی کے 14 سیغے، اسی سے ہم نے مضارع کے بھی 14 سیغے بنانے ہیں، پھر اس سے امر حاضر، پھر اس سے امر حاضر مجہول، پھر اس سے امر یعنی غائب، اور پھر اس مجہول، پھر نہیں، اور پھر اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ، اس میں تفضیل، یہ سارے کے سارے سیغے ہم نے نون صاد را سے بنانے ہیں۔ تو چونکہ ایک ہی مادے کو، ایک ہی بیس ورب کو ہم اس میں مختلف جگہوں پر گھماتے ہیں، اور یہ صرف کے اندر یہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں صرف سے مراد وہ فن ہے جس میں ہم سیغوں کی پہچان اور مختلف سیغوں کی ہیر پھیر کو جانتے ہیں کہ اس میں ماضی کیسے بنے گا، مضارع کیسے، یعنی ماضی کا مطلب یہ ہے کہ جو بات ہم نے زمانہ ماضی کے حوالے سے کرنی تھی وہ اس کو ادا کیسے کریں گے، اور جو آنے والے زمانے کے بارے میں کرنی ہے وہ کیسے کریں گے، کسی کو آرڈر کرنا ہو تو وہ ہم کیسے کریں گے، اور کسی کو کسی چیز سے روکنا ہوگا تو وہ ہم کیسے کریں گے، یہ پھیرنا ہے ایک، اسی لیے اس کو علم صرف کہا جاتا ہے۔ النہائی کا مطلب ہوتا ہے آخری، النہائی آخری۔ معلق، معلق کا مطلب ہوتا ہے لٹکا ہوا کوئی چیز، پنکھا یا اوپر کوئی چیز بھی لٹکی ہوئی ہے تو اس کو کہا جائے گا معلق۔ المؤمنون، المؤمنون کا معنی ہے ایمان والے، ایمان لانے والے۔ اذن کا معنی ہے تب۔ التاریخ معنی تاریخ۔ لیکن کا مطلب ہے لیکن، لیکن لیکن۔ یبقا، یبقا کا مطلب ہے وہ باقی رہتا ہے یا رہے گا، یعنی یبقا وہ باقی رہتا ہے یا رہے گا۔ احصل، میں حاصل کرتا ہوں یا کروں گا۔ النقد، النقد کا مطلب ہوتا ہے تنقید۔ مراجعہ، مراجعہ کا مطلب ہوتا ہے دہرائی۔ مثال کے طور پر حل بدأت بالمراجعہ، ابھی چونکہ وفاق کے امتحان قریب ہیں، ہمارے سالانہ امتحان قریب ہیں، تو آپ کسی سے پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا آپ نے دہرائی شروع کر دی ہے، تو آپ اس کو کیا پوچھیں گے؟ حل بدأت بالمراجعہ، کہ کیا آپ نے دہرائی شروع کر لی ہے؟ نعم بدأت بالمراجعتی، میں نے دہرائی شروع کر لی ہے۔ یا آگے سے اگر بالفرض اس نے دہرائی شروع نہیں کی تو وہ آگے سے یہ کہے گا لا ما بدأت بالمراجعتی، میں نے ابھی اپنی دہرائی شروع نہیں کی ہے۔ سوف کا مطلب ہوتا ہے عن قریب۔ سوف اذهب الى البيت، سوف اذهب الى البيت، میں عن قریب گھر جاؤں گا۔ سوف اذهب الى الجامعہ، میں عن قریب یونیورسٹی میں جاؤں گا۔ سوف اذهب الى المدرسة، میں اسکول میں جاؤں گا یا مدرسے میں جاؤں گا۔ سوف اذهب لزیارتی امی، میں عن قریب جو ہے وہ اپنی والدہ کی زیارت کے لیے جاؤں گا۔ سوف اذهب لاداء العمرہ، میں عمرہ ادا کرنے کے لیے جاؤں گا۔ تو عن قریب میں جاؤں گا، اس کے لیے سوف استعمال ہوتا ہے اور سین بھی شروع میں لگ جاتا ہے۔ عین، عین کا مطلب ہوتا ہے آنکھ۔ عیادۃ کہتے ہیں عیادہ کو، اور عصفور کہتے ہیں چڑیا کو، اور یہ عین کے لکھنے کا اس میں طریقہ کار وہ ذکر کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے آگے جو ہے وہ لام اور را کی آپس میں مشق کروائی ہے کہ را کی ادائیگی کیسے ہونی ہے اور لام کی ادائیگی کیسے ہونی ہے، تو اس کے کچھ الفاظ وہ ذکر کر رہا ہے۔ لبا، یہ ہے لبا، اور یہ ہے ربا، ربا۔ عام طور پر ہمارے ہاں تو الحمدللہ اس میں مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن بعض لوگوں کو اس میں شاید مشکل آتی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو ذکر کیا۔ غرور، غلول۔ الفرج، الفلج، تو کہیں را اور لام کو مکس نہ کر دیا جائے۔ الغر، الغل۔ فر، فلا۔ نصر، نسل۔ تربیہ، تلبیہ، تربیہ، تلبیہ۔ خارق، خارق۔ خالق، خالق۔ تو آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے، اس میں کچھ جدید کلمات اور میں نے کچھ آپ کو صرف کے حوالے سے اس چیز میں ذکر کر دیں۔ اگلا سبق انشاءاللہ تعالی پھر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔